بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع ہے، پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن، جس دن دشمن نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے اس قوم کے ولولے کو، اس قوم کی جرت کو اور اس قوم کے ایمان کو دیکھا کہ یہ کردار کے لحاظ سے اور اپنے دفاع کے لحاظ سے کتنی مضبوط ترین قوم ہے۔ اسی حوالے سے اقبال اکیڈمی پاکستان آج یہ نشست منعقد کر رہی ہے جس کا عنوان ہے یوم دفاع، یادیں اور عزم نو۔ ہمارے ساتھ اقبال اکیڈمی پاکستان کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب تشریف فرما ہیں، جن کی شناخت کی کئی جہتیں ہیں۔ وہ اقبال اسکالر بھی ہیں، فارسی زبان کے بہت مستند استاد اور دانشور صاحب علم بھی ہیں، اور پاک فوج کے شعبہ طب کے اندر ان کی طویل خدمات ہیں۔ وہ پاکستان کی دفاع کے حوالے سے اور پاکستان کی دفاع کی جو صلاحیت ہے اس کے حوالے سے کئی یادیں ہیں جن کا امین ان کا سینہ ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہے اور ان سے آج کے دن کے حوالے سے ہم کچھ ان کی یادوں سے آگاہی چاہیں گے تاکہ ہمارے سننے والے اور نسل نو ان کے جذبوں سے اور پاک فوج کی صلاحیتوں سے اور ہماری یہ جو اصل طاقت ہے اس سے آگاہ ہو سکیں۔ جی بغیر صاحب، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے آج کے دن کے حوالے سے، اپنی یادوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ موقع دیا اور میں بھی ان یادوں کو تازہ کر سکا جو یادیں میرے سینے میں مدفون تھیں۔ 8 اگست سے ہی کشمیر میں حالات خراب تھے اور ہندوستان اس میں پیدر پہ شکست کھا رہا تھا۔ ہم لوگ چھمب اور جوڑیاں کو فتح کرنے کے بعد اکھنور سے 1 میل کے فاصلے پہ ہماری فوج تھی، اور راجوڑی کا علاقہ جو تھا وہ کشمیر سے کٹ چکا تھا اور ادھر پاکستان کا انتظام جو تھا وہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ تو اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے جنرل چودھری کو، جو ان کے کمانڈر ان چیف تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ پاکستان پہ حملہ کر۔ جنرل چودھری کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ ان کا کمانڈر ان چیف کہہ رہا ہے۔ شاستری کا قد چھوٹا تھا اور ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ نہرو کے بعد، نہرو کو وفات پائے سال 1 ہوا تھا، اب نیا وزیر اعظم جو ہے وہ اس قدر یہ فیصلہ کرے گا اور پاکستان پہ حملہ کرے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ ہم اب اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ ہندوستان کے سامنے لاہور تھا، اور لاہور کے بارے میں یہ میں ضرور کہوں کہ جب پاکستان بنا تو کلکتہ جو کیپٹل تھا اس وقت بنگال کا، اس کو بچانے کے لیے انڈیا کو دیتے وقت 55 میل دور بارڈر رکھا گیا، اس میں مسلمان اکثریت کے علاقے بھی ہندوستان کو دے دیے گئے۔ لاہور جو اس وقت سب سے بڑا شہر تھا پاکستان کا اس وقت، اس 14 میل دور لاہور کے مرکز سے بارڈر رکھا گیا۔ امرتسر اور لاہور کے درمیان جو 28 میل کا فاصلہ تھا دونوں شہروں کا، تو 14 میل۔ اب لاہور اس طرح اوپن ہے، یا سیالکوٹ جو 8 میل دور ہے سے بارڈر کہہ لیں، لائن آف کنٹرول کہہ لیں، یا لائن آف اس کو جو انٹرنیشنل بارڈر، کیونکہ کشمیر کے ساتھ ہم اس کو بارڈر نہیں مانتے۔ تو یہ جو 2 شہر تھے یہ بالکل سرحد کے ایسے اوپر تھے کہ ان پہ کسی وقت بھی حملہ کیا جا سکتا۔ لیاقت علی خان مرحوم کو میں خراج عقیدت پیش کروں گا کہ انہوں نے اس شہر کے دفاع کے لیے جب نہر کا تصور پیش کیا تو انہوں نے خود اسٹوڈنٹس کو لے کے اس کی کھدائی کروائی، اور بی آر بی نہر ہے، اس میں طلباء کا بھی حصہ تھا، والنٹریلی اس پہ کام کیا۔ اچھا، اس کا بنیادی مقصد لاہور کا دفاع تھا؟ لاہور کا۔ اچھا، اور اگر یہ نہر نہ ہوتی تو لاہور جو تھا وہ بالکل ولنریبل ہوتا ان کے لیے، بالکل اوپن۔ اب شہر کی حالت یہ تھی کہ بڑے توپ خانے سے اگر بمباری کی جائے یہ ساری آبادی اس توپ خانے کی زد میں آ سکتی، لیکن انڈیا کا یہ تھا کہ اس وقت کوشش کہ وہ ٹینکوں کے ذریعے آگے موو کریں گے۔ اور میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اس وقت کچھ اس طرح کے حالات ہوئے، کچھ ہمارے بہادر آفیسرز نے اور جوانوں نے اس طرح دفاع کیا
کہ ہندوستان کو BRB کراس کرنے کے بعد بھی کئی مقامات پہ پھر پسپا ہونا پڑا، اور پھر یہ خونی لکیر جو تھی یہ پھر BRB کے کنارے ہی ہوئی، اور لاہور کو جب ہم نے دفاع کیا تو 2 دن بعد انہوں نے سیالکوٹ پہ حملہ کر دیا، اور سیالکوٹ کے حالات بھی اس کو بھی ہم نے دفاع کیا۔ اس کے بعد پھر جنوب میں اگر جائیں تو رحیم یار خان اور وہ جو راجستھان کا علاقہ تھا، وہاں ہم نے ہندوستان کا کافی علاقہ اس وقت لیا بھی، ڈیزرٹ کا علاقہ، پھر قصور کا علاقہ۔ تو پاکستان چونکہ جب انڈیا سے علیحدہ کیا گیا تو اس دونوں ممالک کے درمیان کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں تھی۔ اگر آپ دنیا کے باقی ممالک دیکھیں تو کہیں پہاڑ ہیں، ہاں، کہیں سمندر ہے، یہ قدرتی سرحد موجود ہے۔ فزیکل جو باڈیز ہیں وہ ان کو سیپریٹ کرتی ہیں، لیکن یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک ملک تھا، لوگ ٹانگے پہ بیٹھ کے امرتسر چلے جاتے تھے۔ اب مجھے یاد ہے کہ صبح صبح جب میں اٹھا تو گجرانوالہ کے پاس میرا گاؤں تھا، تو لوگ اجڑ کے لاہور سائڈ سے اور سیالکوٹ سائڈ سے بسوں پہ بیٹھ کے، وہ جب بمباری شروع ہوئی ہے تو آنا شروع ہوئے، اور پھر دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ایوب خان نے تقریر کی ہے جو انگلش میں بھی تھی اور اردو میں بھی تھی۔ ہاں، یہ بڑا ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ٹرانسسٹر تھا اور ریڈیو تھا، اور مجھے آج بھی تقریر کے الفاظ اچھی طرح یاد ہیں جب ایوب خان نے یہ کہا کہ دشمن نے قوم کو للکارا ہے جو موت سے ڈرتی نہیں ہے، اور میرے بہادر جوانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھو اور دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرو۔ ایئر مارشل اصغر خان، جن کا پاکستان کی فضائیہ میں بہت اہم رول ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2 ہی ایسے موقع تھے جب ہم نے قومی یکجہتی اور قوم کا اتحاد دیکھا، ایک 1947 جب پاکستان بنا ہے، اور دوسرا 1965 کی جنگ۔ میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حملہ ویسٹ پاکستان پہ ہوا تھا، لیکن ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے میدانوں میں نکل کے، جنگلوں میں نکل کے، گھروں سے باہر دعائیں مانگی، نمازیں پڑھی اور دفاعی فنڈ میں پیسے دی، اور جتنا جستے واحد تھا نا پورا ملک، ظاہر ہے ایک جسم تھا۔ مشرقی پاکستان نے بھی پاکستان کا جو ساتھ دیا، کشمیر کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا، اور پاکستان میں کوئی کسی قسم کی تمیز، بلوچی، پٹھان، پنجابی، سندھی، یہ بنگالی تقسیم کا احساس نہیں تھا۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پہ ایک تھا، اور پھر ہم نے دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ 23 سپٹمبر تک کیا ہے، 6 سے لے کے 17 دن تک، اتنا طویل عرصہ ہے جنگ کا، اور 17 دن جو تھے وہ بڑے بھاری دن تھے، آزمائش کے دن۔ آزمائش کے دن تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت ہمیں ہمارے اہم دوست جو تھے، چائنا تھا، ایران تھا اس وقت، اور انڈونیشیا تھا اور ٹرکی تھا، ان کی طرف سے زبردست حمایت ہمیں ملی، اور ایران نے تو ہمارے طیارے PIA کے سارے ادھر کھڑے کر لیے، تیل کی سپلائی ہمیں دی، اور سکارنو نے کہا کہ انڈونیشیا کے جو MiG ہیں ان کو ان پیک کر کے شپ کے ذریعے پاکستان بھیج دو، اور اس وقت تک بھیجو جب تک کہ یہ ہمارے سارے جہاز پاکستان میں منتقل نہ ہو جائے۔ بلکہ اس نے آفر کیا، ایئر مارشل اصغر خان گئے تھے ایز مندوب، تو ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم انڈیمان آئی لینڈ جو ہے انڈیا جن پہ قابض ہے وہ ہمارے قریب ہیں، ہم ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ انڈیا کا پریشر کم۔ اور چائنا نے بھی، جو این لائی نے بھی یہ وعدہ کیا، لیکن جو این لائی نے، بلکہ انہوں نے لداخ کے پاس اپنے کچھ فوج بھی لے آئے، اور کچھ ان کے جو ریوڑ چڑھا رہے تھے یہ ان کو بھی پکڑ کے لے گئے، اور چائنا نے بھی ایک طرف سے ان کو دباؤ دیا، اور ایران نے کہا کہ جب تک ہمارے اسلحہ خانہ میں ایک بھی گولی باقی ہے اس وقت تک ہم ان کو دیں گے۔ اور ٹرکی نے پاکستان کے لیے سفارتی طور پہ بہت اہم خدمات سر انجام دیں، اور UN میں بھی وہ بولے۔ ایک تو یہ تھا کہ بین الاقوامی طور پہ ہمیں ایک جو تھی حمایت حاصل تھی، سعودی عرب کی بھی حمایت تھی اس وقت کسی حد تک، تو ان ممالک کی جو ہم عجمی ممالک کہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ ٹینکوں کی دنیا کی بڑی جنگ تھی، تو یہ بھی ایک ڈسٹنکشن تھی 65 کی جنگ کی، یہ 2 چیزیں اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی وہ چونڈا کے مارچ پہ ہوئی تھی، اور چونڈا کا جو ہے علاقہ میں نے دیکھا ہوا ہے، میں گیا ہوا ہوں، اور ٹینک بھی اس وقت جو تباہ حالت میں تھے اس وقت کی، اچھا، آپ نے خود بھی میں نے دیکھے؟ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور میں نے قبریں بھی دیکھی ہیں، اس میں بنگالی افسروں کی بھی قبریں ہیں، اللہ، اچھا، عبد الرحمن پٹھانوں کی بھی قبریں ہیں۔ مجھے آپ ایسے لگتا ہے جیسے بلا رنگ و نسل پاکستان آپ کو اس قبرستان میں نظر آتا ہے۔ اور وہ جو ریلوے لائن تھی سیالکوٹ سے چونڈا جانے والی، اس ریلوے لائن کے ادھر وہ تھے،
اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جنگ ہوتی ہے عقل کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ، لیکن اب یہاں عقل نہیں ہے. آپ لوگ جائیں اور آپ ٹینکوں کے، جو ہم کہتے ہیں ٹینکوں کے نیچے بھی لیٹنے والی بات تو نہیں، راتوں کو جب ٹینک کھڑا کرتے تھے اندھیرے میں انڈین، تو ہمارے سپاہی جا کے ٹینک کے نالے کے اندر خود گرنیڈ پھینکتے تھے. اور یہ جو ہے اتنا بڑا رسک لینا کہ بارڈر کراس کرنا اور دوسری سائڈ پہ جانا اور پھر ٹینکوں کو اڑانا، اور اتنا نقصان کیا. اور دوسری طرف جو ایئر فورس تھی ہماری، ایئر فورس نے جو پہلے دن ہی اور پہلے 2 دن جو برتری، پہلے 2-3 دن میں انہوں نے برتری حاصل کر لی. انڈیا کے 108 کے قریب طیارے جو تھے وہ انہوں نے گرا دیے. ہمارا نقصان اس سے بہت کم ہوا ہے. اس وقت شاید پاکستان کے ٹوٹل اتنے طیارے نہیں ہوں گے، نہیں، اپنے اتنے پاکستان طیارے کے پاس تھے 200-300 تھے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے 20-21 لیکن آپ دیکھیں نا ان کے اتنے طیارے گرا دینا اور بہت پھر بڑی ایم بات ایم ہے. عالم جیسے لوگ جو جی بنگالی تھے. جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کیا کہ ٹیلنٹ جب تھا. قوم متحد ہو تو اس میں پھر یہ نہیں رہتا رنگ و نسل کا کوئی نہیں. فراق یا اچھا نشان. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ تو ماشاءاللہ گویا چشمدید اس زمانے کے ہے ماشاءاللہ، وہ جو جنگ چھڑ گئی تھی اور دشمن نے اندھیرے میں، ایک بزدل دشمن نے حملہ کیا، اس وقت پاکستان الرٹ تھا، ہماری تیاری مکمل تھی، یا انہوں نے اہتمام کے ساتھ، یہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، اس کو فالو کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کیا اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال. دیکھیے رفیقی صاحب، 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق تھا کشمیر کا، تو کشمیر میں کوئی بارڈر نہیں تھا. وہ تھی سیز فائر لائن، جس کو خط متارکہ جنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھی. خط متارکہ جنگ جو ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جنگ سیز فائر ہو گئی ہے. آپ شملہ معاہدہ میں ہم نے اس کو لائن آف کنٹرول کہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ خط متارکہ جنگ تھی. ٹھیک ہے، اور کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، اور انڈیا نے بتدریج جو تھا وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. پہلے انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا اس کو شیخ عبداللہ کا، اور جو کرن سنگھ تھا مہاراجہ ہری سنگھ کا بیٹا، اس کو صدر ریاست قرار دیا. اور پھر خصوصی طور پہ کہا تھا کہ نہرو نے کہ ہم 1 دن سے زیادہ بھی نہیں رہیں گے، ہم پلیبیسائٹ کروائیں گے. نہ پلیبیسائٹ کروایا. اب شیخ عبداللہ کو پکڑ دیا، وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بنا دیا، صدر ریاست سے گورنر مقرر کر دیا. اب وہ بتدریج وہ ایسے کام کرتے گئے جس سے پتہ چلا کہ وہ کشمیر کے اوپر قابض ہو رہے ہیں. اب پاکستان نے جو بھی ایکشن اس وقت کیا، اس کو آپ صحیح کہیں یا غلط کہیں، لیکن یہ تھا کہ کشمیری بھی اندر سے اٹھ کھڑے ہوئے کافی بڑی تعداد میں، اور ہم نے کسی بارڈر پہ حملہ نہیں کیا. وہ ایک موومنٹ تھی جسے آپ کہیں کہ وہ اس کے اندر تھی. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کشمیر ہاتھ سے جا رہا، اب پاکستان پہ حملہ کرنا، یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جی ٹھیک ہے، یہ ایک بین الاقوامی سرحد کو کراس کرنا تھا. اور بین الاقوامی سرحد کو کراس کرنے سے پہلے انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ یہ موسیٰ خان اس وقت جو تھے کمانڈر کمانڈر ان ان چیف. چیف تھے، تو جنرل موسیٰ خان نے ایسے ہی کہا، ایوب خان کو فون کیا، اور اس کے راوی ایک خود ایئر مارشل اس میں ہیں، انہوں نے مجھے زبانی خود بتایا، کہتے ہیں کہ جی ایوب خان کو فون کیا کہ انہوں نے کہیں غلطی سے نا جموں ریڈیو اسٹیشن لگا لیا، اور جموں ریڈیو اسٹیشن میں انہوں نے اناؤنس کر رہے تھے 5 ستمبر کو کہ پاکستان نے سیالکوٹ کی سائڈ سے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور اندر آ گئے. کیونکہ کمانڈر ان چیف نے نہ کوئی آرڈر دیا تھا، نہ اسے پتہ تھا. اس نے سیالکوٹ پتہ کیا، پتہ چلا کہ کوئی ایسی بات نہیں. اس نے ایوب خان سے بات کی، ایوب خان نے پھر ان کو بلایا، ایئر مارشل عفیر خان کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا جی کیا. میں نے کہا کہ جی اب یہ حملہ کریں گے، کیونکہ فضا بنا رہے ہیں نا، وہ پری ایمپٹ کر رہا Preempt کر ہے، رہا ہے. دنیا کو بتا رہا ہے کہ جی پاکستان جو شروع ہوا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو وہ حملہ کریں گے. اور لاہور کا جو حال تھا، لاہور کا یہ تھا کہ جنرل سرفراز اس میں گئے تھے اس وقت گیرزن کمانڈر، یہ لوگوں کو چھٹی پہ بھیجا ہوا تھا، اور انہوں نے 1 دن پہلے کہا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات ہمیں لگتی نہیں. تو جہاں تک ہمارا تعلق تھا، کیونکہ ہماری تیاری تو تھی کچھ نہ کچھ، ہر بندہ فوجی ہر وقت تیار ہوتا ہے، فوج بھی تیار ہوتی ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ کشمیر کی جنگ کو بین الاقوامی سرحد تک پھیلا دیں گے، وہ سرحدوں تک وہ پھیلائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اٹیک انہوں نے کیا بین الاقوامی سرحدوں پہ، اور جو اٹیک جب کیا تو اٹیک لاہور پہ کیا جہاں سول آبادی تھی، سیالکوٹ پہ کیا. اب یہ 2 ایسے شہر تھے جہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے
کہ وہ شاید اگر آ جاتے تو اس شہر کی بڑی آبادی کو یا ساری کی ساری آبادی کو یرغمال بنا لیتے. ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے کیا نہیں وہ آپ کو پتہ جو کچھ جنگوں میں ہوتا ہے. مقصد ان کا یہ تھا کہ اس دفعہ اس کے اوپر کاری ضرب لگائی. تو میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ بین الاقوامی طور پہ انہوں نے غلط کام کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جب حملہ ہوا اور آپ نے ایک دو اشارے بھی دیے کہ لوگوں میں جو جذبہ تھا یہ گانگت کا، اتحاد کا، تو اس وقت سول سوسائٹی میں، دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں سول سوسائٹی کا کیا فیڈ بیک تھا؟ جذبہ ایمانی، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی خون دے رہا ہے، کوئی عطیہ دے رہا ہے، کوئی فوجیوں کو، کوئی قلعے کو بچا رہا ہے، کوئی پل کو بچا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کے مشاہدات کیا ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک جملہ مجھے آج بھی یاد ہے، ریڈیو پاکستان سے میں سن رہا تھا جنگ میں، تو انہوں نے کہا آج پاکستان کو بنے 18 سال ہوئے ہیں. جو اس وقت بچے تھے وہ جوان ہو چکے ہیں، جو جوان تھے وہ ادھیڑ عمر میں ہیں، اور ادھیڑ عمر والے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بوڑھے جو ہیں وہ ان میں سے کافی اس دنیا سے جا چکے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ 18 برس ہی پاکستان بنے ہوئے تھے، اور ابھی بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس ملک کو بنتے ہوئے تھے. ابھی تک وہ جذبہ جو تھا، پہلی بات تو یہ وہ جذبہ تھا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو شہری دفاع تھا، شہری دفاع بہت ایکٹیو تھا. ایک دفعہ یہ خبر آئی کہ انڈیا نے کچھ اتارے ہیں یہ کمانڈوز جو لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان مرید کے اور سیالکوٹ کے پاس جی ٹی روڈ کے ارد گرد ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن لوگ راتوں کو اٹھ کے کلاڑیاں لے کے اور تلواریں لے کے، لوگ جو تھے نا جو ان کے پاس تھا، ان کو یہ تھا کہ ہم نے ان کو مارا. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں فضا کے اوپر تو پوری برتری تھی، لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو لاہور کے لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ کے دیکھتے تھے کہ کیسے انڈیا کے جہاز گرائے جائیں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اور لوگ بے خوف تھے. وہ ایک اعتماد تھا. اعتماد 71 میں اس میں الٹ تھا، وہ میں وہ نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن 65 میں ایک تو اعتماد تھا، اور دوسرا یہ چیز میں نے مثال دی ہے کہ کہیں پہ بھی تھے پاکستانی، پشاور میں تھے، کوئٹہ میں تھے، یا ایسٹ پاکستان میں تھے، وہ ایک پورے کا پورا قومی اتحاد تھا. اگرچہ فوجی حکومت تھی ایوب خان کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، جب جو بھی جو تھا اس وقت، لیکن جنگ نے اس قوم کو اکٹھا کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈبے رکھے ہوئے تھے دفاعی فنڈ کے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ 1 پیسہ ڈالیں گے، 100 روپے کے پیسے اس وقت 1961 میں جب آئے، تو اس میں ساری قوم اگر 1 پیسہ ڈالے تو 2 ٹینک خریدیں گے، اور ڈبے کے اوپر 2 ٹینک بنے ہوتے. اچھا میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تم نے یہ ڈبے میں ڈال کے آنا ہے، اور میں ایز اے چائلڈ جا کے چند پیسے جو مجھے دیے جاتے تھے میں ڈبے کے اندر ڈال کے آتا تھا. یہ بچوں کا اپنا جیب خرچ کا جو تھا وہ بھی جذبہ قربانی تھا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے ٹینک لینے ہیں، ہم نے ڈبے کے اندر ڈالنا ہے. تو ایک تو یہ تھا دفاعی فنڈ، دوسرا یہ تھا کہ قوم کا جو جذبہ تھا اس میں، جسے میں نے کہا شہری دفاع میں، شہری دفاع کا جو اس وقت میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نکلتے ہوئے، اے کاش کہ وہی تنظیم اور نظم و ضبط اب بھی ہو جائے. ہمارے پاس جب کووڈ آیا تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارے پاس والنٹیئرز نہیں ہیں جیسے چائنا کے پاس والنٹیئرز ایسے ہی بنتے ہیں جب قوم کو بیدار کیا جائے. تو اسکولوں کے اندر باقاعدہ اس کی کلاسیں دی گئی، جیسے BRB نہر بنی، کتنی بڑی بات ہے. مجھے یاد ہے سر کہ اسکولوں کے اندر ہمیں بتایا جاتا تھا پٹی کیسے کرنی ہے، زخم کو نرسنگ نرسنگ کیسے کرنی ہے، آگ کیسے بجھانی ہے. ہم نے وہ مورچے کھودتے تھے، جہاز آئے گا تو مورچے میں کیسے بیٹھنا ہے، الارم کیسے بجے گا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تھیں، اور پھر لوگ جس جذبے کے ساتھ چندہ بھی دے رہے تھے اور باقی چیزیں بھی. فوجیوں کی گاڑیاں گزرتی تھیں، اگرچہ ان کو اجازت نہیں تھی رکنے کی، لیکن لوگوں کا بس نہیں چلتا تھا، ان کو جب تحفے دیتے تھے اور اس طریقے سے کرتے. تو یہ ایک عزم تھا جو جس کی ضرورت اب ہے اس عزم کو زندہ کرنا. اچھا آج کی نسل، نوجوان نسل، آپ کی یہ جو یادداشتیں، اسلاف کی قربانیاں اور وہ جو خونین منظر آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور آج کے نوجوانوں تک یہ جذبہ کس طرح منتقل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال بھی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو نسل کو میں نے دیکھا جس نے پاکستان بنایا تھا،
عین الیقین پہ تھی. پھر جب ہم نے جو دیکھا 65 کی وار کو، ہم بھی عین الیقین کہہ سکتے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری روایات پہ زندہ ہیں، یہ روایات ہم نے بھی دی، اور یہ روایات کو ہم نے کس طرح منتقل کرنا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم ہے. میں اگر آپ کو کسی ایک اور قوم کی ایک مثال دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاتا ہوں روایت کیا ہوتی ہے. روایت یہ تھی کہ 1914-15 میں فرسٹ ورلڈ وار میں بیلجیم میں ایک برٹش آرمی یونٹ تھی جس میں کرنل نے کہا کہ آپ کراس کر کے فلاں جگہ ٹارگٹ پہ آپ پہنچے. تو 84 فوجیوں نے انکار کر دیا. پوری کمپنی نے کہا ہم نہیں جاتے. اس نے کہا جیسے اس نے انکار کیا ہے اس کو کھڑا کرو، کورٹ مارشل کرو، سمری کورٹ مارٹ کے تحت ان کو گولی مار، اور ساتھ ان کی قبروں کے اوپر کتبے لگا دو، ان کی ڈیڈ باڈی بھیجو اپنے اپنے گاؤں میں، اور قبر کو کتبہ لگا دو یہ وہ غدار ہیں جنہوں نے جنگ کے عین موقع پہ بادشاہ کو اور قوم کو دھوکہ دیا. اور لگ گئے. اب رفیقی صاحب 1994 کی بات ہے، میں لندن میں تھا، تو اجلاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ کا. کسی نے پی ایچ ڈی کی تھی تو اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ جو فوجی جن کو مارا تھا ان کا کوئی قصور نہیں تھا، آرڈر جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ ٹارگٹ اتنا جس کو اچیو کر رہے تھے اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن مرنے کے چانسز 80% تھے، اور فوجیوں نے ٹھیک کیا. اب وہ پی ایچ ڈی کے بعد پارلیمنٹ کے اندر یہ کیس پیش ہوا کہ ان کو معاف کر دیا جائے جو آج سے 80 سال پہلے، ٹھیک، جن کو گولی ماری گئی تھی، جن پہ غداری کے دبے لگے تھے. رفیقی صاحب وہاں باہر کھڑے تھے انگریز، ایک مائی کھڑی تھی جھنڈا پکڑ کے، اور وہ پکڑ کے بینر کہ ان کو معاف کیے. تو کسی نے پوچھا، بی بی سی نے پوچھا کہ اماں جی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے کہا ان میں میرا ایک دادا بھی ہے، جب سے اس کی قبر پہ یہ کتبہ لگا ہے اس سے اب تک میرا خاندان جو ہے وہ فخر کے ساتھ سر اونچا نہیں کر سکا، ہم غداروں کا خاندان ہے. آج اگر اس کو کلیئر کر دیا جائے تمہارا یہ دبا دھل جائے گا، ہم سرخرو ہو جائے. ہماری فیملی شروع. میں نے آپ کو ان کی یہ قومی سوچ ہے نا، قومی سوچ. مثال دی ہے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے اور دوسرے ملک کی. اگر تو یہ سوچ ہے تو وہ تو پھر نسلوں تک 100 سال 90 سال تک چلی جائے، کوئی میٹر نہیں ہے، ٹرانسفر کرے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک ہماری نسل کا تعلق ہے، میں اب ذمہ داری بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ شاید یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان ہسٹری کے واقعات کو جن کے ہم راوی ہیں ہم ان تک پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں، یا میڈیا اتنا زوردار ہو گیا ہے ہمارے دشمن کا کہ اس نے ہماری باتوں کو اپنے شور میں عطا دبا دیا ہے کہ ہمارے لیے مشکل کا سامنا ہے. اب جب تک قومی جذبہ بیدار نہیں ہوتا، اور قومی جذبہ بیدار کرنے میں جتنا فکر اقبال رول پلے کر سکتے، اور کلیدی کردار ہے اقبال کا. اب میں آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ موجودہ پریزیڈنٹ ہے پزشکیان ایران کا، اس نے جب حکومت سنبھالی ہے اور الیکشن جیتا ہے، اور الیکشن جیتنے کے بعد اس نے ویڈیو کا پیغام دیا قوم کو. اس نے کسی شاعر کا شعر نہیں پڑھے، علامہ اقبال کے یہ شعر پڑھے ہیں کہ تخت جمودارا سر راہی نہ فروشند، ان کوہ گران است بے کاہی نہ فروشند. اچھا، یہ اس نے اشعار پڑھے ہیں زبور عجم سے، اور قوم کو کہا ہے یہ 3 مصروں کے 2 بند کہ یہ ہے اقبال لاہوری جس نے آپ کو زندگی کا پیغام دیا. ایک طرف تو وہ ہے، دوسری طرف انڈیا کا وزیر اعظم تھا وہ جو تھا منموہن سنگھ، اس نے جس دن وزیر اعظم بنایا اس نے کہا کہ آج بڑا مبارک دن ہے کیونکہ اس شاعر کی برتھ ڈے ہے جس نے یہ لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، لیکن نام نہیں لیا اس نے. اچھا، اس ملک میں جب یہ اچھا سوری ڈاکٹر صاحب، وہ جو آپ نے زبور اعظم کا ایرانی پریزیڈنٹ کا حوالہ جو دیا، تو افغان پریزیڈنٹ داؤد خان نے جب انقلاب لایا تھا ظاہر شاہ پہ، تو پہلی جو نشری تقریر ریڈیو افغانستان کابل سے نشر کی تھی اس میں بھی زبور اعظم ہی سے ایک شعر کوٹ کیا تھا کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمی خاک جہان دیگر ساختن است. آپ دیکھیے نا، ایکچولی مسئلہ یہ ہے. اور ادھر کیا ہو رہا ہے، پچھلے 9 نومبر کو آپ دیکھیں، میرے بچوں نے بتایا، میرے شاگردوں نے، کہ جی آج میڈیا کے اوپر اتنا شور ہے کہ علامہ اقبال کو اقبال سیالکوٹی کہہ رہے ہیں.
کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جی کسی نے کہا کہ جی وہ تو پنجابی ہیں، کہیں پنجاب میں کسی نے کہا کہ جی علامہ کو تو شاعر مشرق کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ اس طرح کا میڈیا کیسے کامیاب ہو گیا ہے اور کیسے یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر رہا ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو اس میں نیشن میں انگلش میں، اور اس کے ایک شخص نے جب علامہ پہ بڑی تنقید کی تھی، علامہ اقبال دا گریٹ اسلامک فلاسفر آف آل ٹائمز، اس میں نے ایک سوالوں کا ان کا جواب دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری آوازوں کو اتنا سنا جائے گا؟ میں تو پورے اعظم پہ لیکچر دیتا ہوں یا جاوید نامہ پہ، میرے تو 600 بندے سنتے ہیں. ایک بچی ہے چھوٹی سی 6 سال کی، وہ ہنستی ہے صرف، اس کا باپ اس سے مذاق کرتا ہے، اس کو 5 لاکھ لائک آتے ہیں. مطلب یہ میرے خیال کے مطابق جو قوم کا مزاج بن گیا نا، اس پہ میڈیا جو ہے اس کا کوئی کاؤنٹر کرنا ہمارے لیے شاید ان کے بس میں نہیں ہے، اور اس کے لیے کوشش نہیں کی جاتی. میرے خیال میں اگر ہم فکر اقبال کو، یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائے. اب یہ وہ اشعار تھی جو 65 میں پڑھے جاتے تھے، بلند آواز میں پڑھے جاتے تھے، اور یہی لوگ تھے صوفی تبسم کے نغمے جو تھے، انہوں نے یہاں پہ ایک دھوم مچا دی تھی. اور صوفی تبسم بھی تو علامہ اقبال کے دوست تھے نا، ان کے ساتھی تھے. ٹھیک، تو یہ وہ علامہ کے ساتھی ابھی تک وہ زندہ تھے. ٹھیک، اور اس فکر اقبال کا تسلسل اس وقت تک انسپائریشن دے رہے تھے قوم کو. ڈاکٹر صاحب، آپ کے مشاہدات، تاثرات، تجربات سے مستفید ہونے کے لیے تو ہمیں بہت ٹائم درکار ہوگی، اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ جو ثقافتی الغار دشمن کے میڈیا کی طرف سے جوانوں کے ذہن میں گمراہی کا ایک عنصر پھیلا رہے ہیں، ہم دوسری طرف اقبال اکیڈمی آف پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے ایک اکیڈمک مرکز سے ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آپ سے، آپ کا آواز جب ہم یوتھ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عزم نو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہم تو اس قوم کے ماننے والے ہیں، اس کتاب پہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. نوجوانوں کے نام 1965 کے وار کے تناظر میں آپ کا کیا پیغام؟ بہت شکریہ. میں علامہ کے اس شعر سے بات کروں گا کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزوز، با من میاں کے مسل کے شبیر آرزوز. اصل دیکھیں یہ ایک ولولہ ہے جس نے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. اب اقبال کے اصل جو کلام ہے، میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں بائسڈ بھی ہوں، وہ فارسی میں، ہم دامے دل میں سکھن قدم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اشاعت کی جائے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے خطبات ہیں، کوئی بھی تھے، بہاولپور میں بھی لوگ کر لگے ہوئے ہیں، تحسین فراقی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، وہاں رمضان طاہر بھی کر رہے ہیں، قمر اقبال صاحب، یہ سارے دوست ہمارے جو کر رہے ہیں، اس پیغام کو ہم کیوں نہیں اجتماعی طور پہ نشر کرتے؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے جوانوں کو سنبھالیں گے، میں جیسے کل بھی مجھے بلایا سپیریئر یونیورسٹی میں جا رہا ہوں 6 ستمبر کو، تو مجھے بیگم میری کہتی ہے کہ جی آپ کیوں جاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نوجوان جو مجھے بلاتے ہیں وہ پازیٹیو ہیں. اگر ہم ان پازیٹیو لوگوں کو، مثبت سوچ والوں کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر ان لوگوں کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے جو ہمارے دشمن ہیں. میاں اقبال صلاح الدین کے پاس وہاں نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نوجوان بیٹھے. میرے خیال کے مطابق وہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، ہمیں ان کی تشنگی کو دور کرنا ہوگا، ان کو گلے لگانا ہوگا، اور ان ساری کارروائیوں کو جو یونیورسٹی لیول پہ یا دوسری جگہ پہ چل رہی ہیں، ان کا ہمیں جا کے اس کو انکریج کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں یونیفارم میں گیا تھا 2006 میں، اور میں انڈین آرمی کے سینئر آفیسرز کے ساتھ بیٹھا تھا. میں
کوئی شک و شبے کی بات نہیں آپ کے دل میں رہنی چاہیے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں. آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اور خدا نخواستہ اگر ہم کمزور ہوئے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جسے اقبال نے کہا نا، دل شاہی نمی سوزت بیان مرغی کے در چنگ است. حالانکہ پہلا مصرع انہوں نے کہا ہے کہ ترا ناداں امید غم گساری یاد افرنگ است، وہ یہاں نہیں لگتا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو دشمن کمزور پائے گا تو اس نے آپ کو دبانا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ تلواریں اور اسلحہ اپنی جگہ، نظریاتی طور پہ اگر آپ سٹرونگ نہیں ہیں اور آپ بزدل ہیں تو یہ اسلحہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا. سب سے پہلے وہ جو ایمان اور اتحاد اور یقین محکم والی بات ہے، ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ ہم کہتے تھے فوج. یہ چیزیں جو ہیں بچوں میں کیوں نہیں ہم انکلکیٹ کرتے. دوسری چیز میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے سلیبس میں اقبال کا کلام اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک جو فارسی بولتے ہیں وہ اقبال کا زیادہ کلام پڑھاتے ہیں ہماری نسبت. تو ہمیں ان چیزوں کو ادھر غور کرنا چاہیے، اور فکر اقبال کا احیاء جو ہے وہ قوم میں ایک نیا جذبہ پیدا کرے گا. اور وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نگاہم انقلابی دیگری دید، طلوع آفتابی دیگری دید. تو طلوع آفتاب دیگری کا جو انہوں نے مشرق کا دیکھا ہے، اور خاص یہ کہا ہے کہ بڑے خوبصورت انداز سے کہ مرازوں کے خود ہی خود انگبین است، چہ گویم واردات من ہمین است. مجھے خود ہی جو ہے وہ شہد کی طرح لگتی ہے، میں کیا بتاؤں، میری ساری واردات اس سے ہیں. نخستین کیف اورا آزمودم صفس برخاورم قسمت نمودم. پہلے میں نے اس کا مزہ خود چکھا ہے، پھر میں نے مشرق میں ڈالا، پھر لوگوں کے سامنے رکھا. اور فکر رنگینم کو نظر تو ہی دستان شرق پورا یہ لالی کے دارم از بدخشان شما. فکر اقبال کو اگر پورے ایمان اور جذبے کے ساتھ ہم احیا نہیں کریں گے تو یہ قوم پہ مردنی چھائے گی اور قوم زندہ نہیں ہو سکے گی. میرا یہ آخری پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. اقبال اکادمی پاکستان کی طرف سے، ڈائریکٹر اقبال اکادمی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، سب کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اقبال اکادمی تشریف لا کے ہمارے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی جو 6 ستمبر کی یادیں ہیں وہ تازہ کی، اور یوم دفاع کی اہمیت کیا اس پہ بات کی. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہم نے سنی، جس نتیجے پہ پہنچے ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ایمان، اتحاد اور نظم. قائد اعظم نے جو 6 نکات ہمیں شیڈول دیا تھا، پروگرام دیا تھا، پروٹوکول دیا تھا، ایک ضابطہ دیا تھا، اس کا ایک کمال اظہار ہم نے 1965 کی جنگ میں بھی دیکھا. جب اظہار ہوا تو قوم کو بھی عزت بھی ملی، فتح بھی ملی، ناموری بھی ملی. اور اس کی روح کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اس طرف، علامہ اقبال کا کلام اور علامہ اقبال کا میسیج اور علامہ اقبال کی شاعری. جب ہم قائد اعظم کی اس رہنمائی کو اپنے سامنے رکھیں گے، علامہ اقبال کی فکر کو، ان کی شاعری کو، ان کے پیغام کو روح کے طور پہ اپنے قومی وجود میں جاری و ساری رکھیں گے تو نہ ہم کبھی کمزور ہوں گے، نہ دشمن ہمیں بری آنکھ سے دیکھ سکے گا، اور نہ ہمیں کبھی خدا نخواستہ کسی شکست یا عاجزی